بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. رب کریم کی توفیق سے دین کی دعوت کی شان و عظمت کے حوالے سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ خیر کی بات سکھلانے والا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. خیر کی بات سکھلانے والا اللہ تعالی ان کے فرشتے آسمانوں اور زمین کی مخلوق اس پر درود بھیجتے ہیں. سوال یہ ہے اور سمجھنے کے لیے کہ کیا اللہ کے درود بھیجنے کے بعد کسی اور کے درود کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں ہے؟ آئیے صفحہ 84 پر آخری پیراگراف مخلوق کے درود کی حکمت. تعلیم خیر دینے والے پر آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق کے درود بھیجنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، جب خیر کی تعلیم دینے والا مخلوق کی نجات، سعادت، جب خیر کے تعلیم دینے والے کی تعلیم مخلوق کی نجات، سعادت اور ان کے تزکیہ نفوس کا سبب بنی، تو اللہ تعالی نے اسی جنس اور قسم کا صلہ عطا فرما دیا کہ اسے اپنے فرشتوں اور اہل زمین کے درود کا مستحق قرار دیا. اس کی خیر کی تعلیم دینے کا فائدہ عام، تو اب درود بھی عام. اور وہ درود اس خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے نجات کو واجب کرنے والا، سعادت اور فلاح کا سبب بنتا ہے. علاوہ ازیں جس طرح معلم خیر رب تعالی کے دین اور ان کے احکام کے غلبہ کی خاطر کوشاں تھا، اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی لوگوں کو خبر دینے والا تھا، اسی طرح اللہ تعالی نے اسے اپنے اور آسمانوں اور زمین والوں کے درود کا مستحق ٹھہرایا تاکہ اس کے ذریعے اس کی عظمت کا اظہار اور اس کی تکریم ہو. اوپر بھی عزت، نیچے بھی عزت. اور آسمان و زمین کی مخلوق کے درمیان اس کی تعریف و توصیف کا چرچا ہو. بات واضح ہے. اس نے اللہ کی بات کو، اللہ کے نام کو، اللہ کی صفات کو اپنی طاقت کے مطابق کائنات میں عام کرنے کی کوشش کی، تو اب جو اللہ کی طرف سے اس کا نام بلند ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس نے کیا. نہیں، اس نے اللہ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی اپنی ہمت کے مطابق. اب رب نے اس کا نام بڑھایا، اس کا چرچا کیا اپنی شان کے مطابق. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں
اور ہمارے کنبوں کو بھی، نسل کو بھی، بہن بھائیوں اور ان کے کنبوں کو بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ لین جی بیٹا واضح ہے۔ حدیث کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول۔ اس حدیث کی تائید بعض آثار صحابہ سے بھی ہوتی ہے، یعنی صحابہ کے ارشادات سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد امام ابن قیم نے لکھا، یہی بات حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی منقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا، علماء هذه الامہ رجلان، اس امت کے علماء دو اقسام کے ہیں۔ فرجل اعطاہ اللہ علما، ایک وہ شخص اللہ تعالی نے اسے علم عطا فرمایا، فبذلہ للناس، اس نے اس علم کو لوگوں کے لیے خرچ کیا، وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ صَفْدًا وَلَمْ يَشْتَرْ بِهِ ثَمَنًا، اس نے اس پر یعنی علم کے سکھلانے پر کوئی معاوضہ نہ لیا اور کوئی قیمت وصول نہ کی، اللہ تعالی کی رضا کے لیے۔ اولئک، وہ لوگ، یصلی علیہم طیر السماء، ان پر آسمان کے فرشتے، ان پر آسمان کے پرندے درود بھیجتے ہیں، وحیتان البحر، اور دریا کی مچھلیاں، ودواب الارض، اور زمین پر رینگنے والے اور زمین پر رینگنے والی چیزیں، والکرام الکاتبون، اور عزت والے لکھنے والے، یعنی اللہ تعالی کے نورانی فرشتے۔ ورجل، اور ایک آدمی یعنی دوسری قسم، آتاہ علما، اللہ تعالی نے اسے علم عطا فرمایا، فظن به علی عبادہ، اس نے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے میں بخل کیا، وَأَخَذَ بِهِ صَفْدًا وَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا، اس نے اس پر معاوضہ لیا اور اس سے قیمت وصول کی۔ فَذَلِكَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ شخص روز قیامت آئے گا، یلجم بلجام من نار، اسے جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے۔ یہاں یہ بات نوٹ فرمائی جائے، دین کی تعلیم پڑھانے کا معاوضہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی چیز نہیں بن سکتی، لیکن آدمی اپنی معیشت کے لیے اور جد و جہد چھوڑ کے اس کام میں لگا ہے تو اس کا تنخواہ لینا بالکل بجا اور درست۔ حدیث سے یہ بات معلوم، ہاں یہ ضروری ہے اس کا مقصد تنخواہ کا لینا نہ ہو، مقصد قرآن و سنت کی تعلیم دینا ہو۔ اب جب تعلیم دینا ہے تو کہاں سے کھائے، بھیک مانگے؟ نہیں، اس کا اس سلسلے میں معاوضہ لینا اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج، کوئی گناہ کی بات، بری بات یہ ہے کہ مقصد صرف
جس طرح دکاندار کھولتا ہے، مقصد کیا ہے؟ پیسے کمانا۔ اگر اس کا مقصد ہی یہ ہے تو پھر معاملہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو خیر کی بات اللہ کی رضا کے لیے سکھلانے والوں میں شامل کرے، ہماری اولادوں، کنبوں اور نسلوں کو بھی، اور اس بارے میں جو کوتاہی ہے اپنے فضل و کرم سے رب ذوالجلال دور فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔